السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم تیز ہوا کے شور کی ایپیسوڈ نمبر 8 سنیں گے. بلکہ تم بھی چلنا. ہجر کی طرف جانے کا سن کر ہی اس کے اوزان ہتا ہو گئے. اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکی اور اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر وہ کروٹ بدل گئے. کچھ دیر تک وہ اسی طرح گم سم بیٹھی رہی. پھر پہلے کہ ان اکھیوں سے انہیں دیکھا، اس کے بعد بظاہر کھلے میگزین پر نظر ڈالی. آپ کے مسائل پر جا کر اس کی نظر رک گئی. کبھی وہ یہ کالم بڑی دلچسپی سے پڑھا کرتی تھی، خاص کر ایسے خطوط جس میں لڑکیاں اس جیسے مسائل سے دوچار ہوتی تھیں. اسے یاد آیا وہ ایسے خطوط پڑھ کر لڑکیوں کو بہت برا بھلا کہا کرتی تھی کہ وہ کیوں لڑکوں کو اپنی تصویر دے دیتی ہیں، ان کو خط لکھنے کی غلطی کیوں کرتی ہیں. اور اب انجانے میں ہی صحیح وہ خود بھی یہ غلطی کر بیٹھی تھی. اسے اپنی طرح باقی سب لڑکیاں بے قصور نظر آنے لگی. پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا حالات ہوں. وہ سوچتی ہوئی اس کالم کو سرسری انداز میں پڑھنے لگی، لیکن تیسرے خط نے اس کی پوری توجہ سمیٹ لی. پہلے گزشتہ محبت یا غلطی کا اعتراف تھا، پھر لکھا تھا اب میری شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اور اگر میں قطع تعلق کر لیا تو وہ میرے خطوط اور تصویریں میرے شوہر کو دکھا دے گا. مجھے بتائیے باجی میں کیا کروں؟ کیا ایک بار اس سے مل لوں؟ جواب میں لکھا تھا کہ اس سے ملنے کی غلطی مت کیجیے، بلکہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیں اور اعتماد میں لے کر انہیں تمام حالات بتا دیجیے. اس جواب پر وہ ہنسی مایوس ہو کر احمد کی طرف دیکھنے لگی، گو کہ اس نے انہیں کبھی ہر لحاظ سے بہت اچھا پایا تھا، لیکن اب تک اس خیال سے ہی اس کی جان جاتی تھی کہ اگر کبھی انہیں خبر ہو گئی تو کیا ہوگا. وہ یہ سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی. آخر ہاتھوں نے اتنا احمقانہ مشورہ کیوں دیا؟ وہ مایوس ہوئی اور جل کر سوچنے لگی، مرد میں اتنا ظرف اور حوصلہ کہاں ہوتا ہے؟ اپنی شخصیت کو کتنا ہی نکھار کر پیش کر دے، لیکن اندر سے وہ بہت ہی کھوٹے ہوتے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کے اندر سے کہیں آواز آئی، لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتی. وہ عاجزی سے بڑبڑائی، یہ رسک تو لینا پڑے گا. اور اس سے پہلے کہ ہجر اپنی طرف سے کوئی داستان آ کر سنائے، تم سب کچھ سچ سچ بتا دو. اس طرح معافی کا امکان ہے، ورنہ اگر پہل ہجر کی طرف سے ہو گئی تو احمد تمہاری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں ہوں گے. یہ تو ہے. اس نے یہ سوچ پر انداز سوچ میں سر ہلایا اور جلدی سے میگزین ٹیبل پر پھینک کر لیٹ گئی. سامنے کلاک پر نظر پڑی، ابھی صرف 3 بجے تھے اور احمد نے اسے 5 بجے اٹھانے کے لیے کہا تھا. اس دوران میں نے ایک تو خود احمد سے بات کرنے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر لیا، دوسرا یہ سوچتے ہوئے کہ ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنا اندر حوصلہ خود ہی پیدا کر لیا. پھر شام میں جب احمد تیار ہونے لگے تو وہ انجان بن کر پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا تو تھا ہجر کے پاس جانا ہے، تم بھی چلو، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی. انہوں نے کہا تو وہ سوچ کر بولی، آؤٹنگ کے لیے ضرور جانا چاہتی ہوں، لیکن ہجر کے گھر نہیں. کیوں؟ بس. وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے کندھے جھٹک کر بولے، تو ایسا کرتے ہیں آؤٹنگ کے لیے کل چلیں گے. آج کیونکہ اس نے بلایا ہے تو نہیں. وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، آپ وہاں نہیں جائیں گے. کمن جیا، میرا ایک ہی تو دوست ہے، اس لیے تو آپ کو دوستوں کی پہچان نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اب تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ ہجر دوست نہیں آستین کا سانپ ہے. اس نے فوراً اس بات کو مکمل کیا اور دوسرے سے پہلے کچھ کہتے اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی. تبدیل کر کے واپس آئی تو وہ جیسے انتظار میں بیٹھے تھے اسے دیکھ کر ہی کہنے لگے، میرا خیال ہے تم روایتی بیوی بن رہی ہو. کیا مطلب؟ تمہیں اگر میرا ہجر سے میل جول پسند نہیں ہے تو صاف کہو، لیکن اس کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو. وہ میرا بہت اچھا دوست ہے. چلیں.
وہ ان کی بات نظر انداز کر کے اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، کہاں چلو گی؟ وہ یوں بولے جیسے جبر اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئے ہوں۔ کہیں بھی، کسی ایسی جگہ جہاں زیادہ شور اور ہنگامہ نہ ہو، وہ بظاہر خوشگوار لہجے میں بولی، اور ان سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل آئی۔ وہ اس کی خواہش پر اسے ساحل پر لے آئے۔ کچھ دیر تک تو اس کا یوں ہی موڈ بگڑا بگڑا سا رہا، لیکن پھر آپ ہی آپ ٹھیک ہو گئے۔ شاید اس لیے کہ اچانک بجھی بجھی سی نظر آنے لگی تھی، اور یہ کہتی اور سمجھتے اس کے رویے کو محسوس کر رہے تھے۔ تھک گئی ہو؟ وہ اسے رکتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ہاں، آئیے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کیفے چلو، وہاں چائے بھی پی لیں گے۔ چلیں۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ پھر چائے آنے تک وہ یوں ہی میز کی شفاف سطح پر انگلیوں سے آڑی ترچھی لائنیں کھینچتی رہی، اور بغور وہ اسے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں، اور کچھ اس طرح بھی کیفیت میں ہونٹ کسی نیم دراز ہوتے ہوئے سختی سے دبا لیتی تھی۔ وہ اسی وقت پہلی بار انہوں نے سرسری انداز کے بجائے یقین سے سوچا کہ اول روز سے ہی اس کے لیے وہ ماما بنی ہوئی ہے، اور وہ اب تک اسے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ چائے لو، انہوں نے متوجہ کیا، اور وہ ذرا سی چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں نے ہجر کو آستین کا سانپ کیوں کہا؟ کیا واقعی تم ایسا سمجھتی ہو؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ صرف سمجھتی نہیں ہوں بلکہ دیکھو جیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ہجر جیسا بھی ہے میرا دوست ہے، اور اس کی تمام خامیاں میری نظر میں ہیں، اور میں نے تمہیں بھی پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں جانتا ہوں اپنی رنگین مزاجی کے باعث کچھ اچھی شہرت نہیں رکھتا، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں یہ خدشات ہیں کہ اس کی صحبت میں میں کہیں خراب نہ ہو جاؤں، تو میری جان، جب میں بگڑنے والی عمر میں نہیں بگڑا تو اب کیا بگڑوں گا؟ وہ قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مسکرائے تو وہ الجھ کر بولی، آپ پہلے میری بات تو سن لیں۔ ہجر کے متعلق تو میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، وہ حتمی انداز میں بولے، تو اس کے خاموش اختیار کر لینے پر قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، تمہاری ہجر سے بس سرسری سی ملاقات ہی تو ہوئی ہے، کبھی آرام سے اس سے بات کر کے دیکھنا، میں محسوس کرتا ہوں اس کے اندر ایک بہت اچھا انسان موجود ہے۔ ہوگا، وہ اکتا کر بولی، اور ٹھنڈی چائے ایک ہی سانس میں پی کر اپنے اطراف یوں دیکھنے لگی جیسے اچانک دل اچاٹ ہو گیا ہو۔ چلیں۔ انہوں نے اس کی بیزاری کو فوراً محسوس کر لیا۔ ہاں، اس نے اٹھنے پر دیر نہیں کی۔ وہ واپسی کا تمام راستہ خاموشی سے کٹا، دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا۔ وہ تو اندر ہی اندر دکھ میں تھی۔ اب جبکہ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ بتانے پر اختیار کر لیا تھا، تو اس کے شوہر سننے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ان کی خاموشی جتانے والی تھی تاکہ آئندہ وہ ہجر کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اس روز کے بعد وہ خاصی محتاط ہو گئی، اور خود سے ہجر کا ذکر کرتی تو بس سن لیتی، جبکہ ہجر کا وہی معمول تھا، ہر دوسرے دن فون کرنا نہ بھولتا، یوں جیسے بھی اس کے معمولات شامل ہو وہی پرانی باتیں دہراتا، پھر ملنے پر اصرار کرتا، اور اس کے انکار پر اس کو دھمکی بھی دیتا۔ ابھی تک اس نے اپنی دھمکی کی وجہ سے اس سے ملتی بھی نہیں تھی، جس سے اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ محض اسے دھمکاتا ہے، ورنہ اس میں اتنی جرأت نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے مطمئن سی ہونے لگی تھی، اور اسی روز احمد کے ساتھ گھر تک آ گیا۔ ہاتھ سے بے تکلفانہ انداز تھے، اس کے جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ پہلے بھی یہاں آتا رہا ہے۔ کھانے میں سب کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد احمد اسے چائے کا کہہ کر اس کے ساتھ ڈائننگ روم میں جا بیٹھے۔ اس نے انتہائی بے دلی سے چائے بنائی، اور جب لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو ناگواری کا اظہار اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ چینی؟ اس نے پیشانی پر مزید بدشگنیوں کا اضافہ کر کے ہجر سے پوچھا، تو وہ احمد کا خیال کیے بغیر بولا، نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس کی باتوں کا برا مت ماننا جیا، یہ ایسا ہی ہے۔ احمد فوراً اس کی طرفداری کرنے کے لیے بول پڑے، ایسا ہی اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ چائے بنانے میں مصروف رہ کر بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ شوخ اور بزاسینچ، اچھا۔ وہ ہنسی، پھر ذرا سی گردن موڑ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور کیا کیا خوبیاں ہیں تم میں؟ میرا مطلب ہے آپ میں۔ اب میں خود اپنی تعریف کیا کروں خاتون؟ وہ انکساری کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو احمد ہنس پڑے۔ ویسے میں تمہاری کافی تعریف سن چکا ہوں۔ جی ہاں، احمد نے مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ وہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی،